قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا علیم ما کان و ما یکون. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروقار جلسہ دستار فضیلت جامع مسجد نوری نقشبندی کے اندر الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. آپ احباب مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اور اس بابرکت محفل پاک سے جو فیوز و برکات آپ سمیٹنے والے ہیں، آپ کے توسل سے جو میں سمیٹنے والا ہوں، پڑھنے والا جو سمیٹے گا یا سننے والا جو سمیٹے گا اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ تو فقط دینے والا رب ہی جانتا ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے تو اس نے اپنا نام سن کے کیا نوازنا ہے. یہ کوئی وزیر مشیر کی بات نہیں ہے، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی کی بات ہے، جس نے اپنے نام کو ایک مرتبہ لینے سے کتنی نیکیاں عطا فرمائی ہیں. جو ہمارے شمار میں فرمایا سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ 90 نیکیاں میں دیتا ہوں. اب یہ گنتی اعداد و شمار تو ہمارے لیے ہیں، وہ اس رب کو یہ لائق نہیں. وہ تو رب اتنا عظیم ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر گناہگار بھول کر بھی اس کا نام لے تو وہ نواز دیتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام سبحان اللہ. اب یہ بات کام آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ چلو سبحان اللہ. آپ کے دور کے اندر جب قحط سالی کا آخری لمحات جا رہے تھے تو لوگوں کو وہ مال کی ایک ایک بوری دی جا رہی تھی. جب سارا معاملہ آخر پہ پہنچ چکا تھا تو مال کی ایک ایک بوری دی جا رہی تھی. تو جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ نے آپ نے ایک اعلان کیا کہ ہر بندے کو ایک ہی بوری دی جائے. ہر بندے کو بولو تو صحیح
ہر بندے کو ایک بوری دی جائے، کوئی میرا ہو، تمہارا ہو، کسی کا ہو، اور کا ہو، غیر کا ہو، دوسری بوری کسی کو نہ دی جائے۔ کرپشن نہیں، یہاں کوئی بھی تعلق بیس پر کوئی چیز جو ہے وہ قائم نہ کی جائے۔ فرمایا یہ دربار نبوی ہے، یہاں انصاف کا ترازو قائم ہوگا، انصاف ہوگا، ہر ایک آنے والے کو ایک ہی بوری دی جائے، ہر بندے کو ایک بوری دی جا رہی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے ایک بوری، اس نے اٹھا کے باہر رکھ دی، اب نام سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں جو ہے وہ آیا اپنا مال کی بوری لے گیا۔ اب وہ جو اپنی مال کی بوری اس نے اٹھا کے باہر رکھی، پھر لائن کے اندر لگ کے جب آگے پہنچا نا، اس نے کہا بھی تو کدھر، تو اپنا مال لے چکا۔ کہا میں نے ایک اور بوری لینی ہے، میں نے ایک اور بوری لینی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا، اپنے وزیر کا فرمان نہیں سنا؟ جناب یوسف علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ ہر ایک کو ایک بوری ملے گی۔ اب تو کس لیے دوسری بوری تلاش کر رہا ہے؟ دوسری بوری نہیں میں دوں گا۔ اس نے کہا پھر مجھے اپنے وزیر سے ملاؤ ذرا۔ جب جناب یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے جناب یوسف علیہ السلام کے کان میں ایک بات کہی، آپ نے کہا بھی اسے ایک اور بوری دے دو، ایک اور بوری دے دو، ایک اور بوری دے دو۔ پہلے خود جناب یوسف علیہ السلام نے کہا ایک بوری، دوسری نہیں، اب خود فرما رہے ہیں، کان میں کوئی بات کی، کہا ایک اور دے دو۔ جب لوگوں نے بوری دے دی، دینے کے بعد پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا معاملہ دراصل یہ تھا کہ جب زلیخا نے میری اوپر تہمت لگائی تھی تو اس نے میری پاکی بیان کی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جس نے میری پاکی بیان کی تھی، وہ جو 6 ماہ کا چھوٹا سا لڑکا تھا، وہ جو چھوٹا سا لڑکا، اس نے میری پاکی بیان کی۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے پاک کہا تھا، اس لیے میں نے خوش ہو کے ایک کی بجائے 2 بوریاں عطا فرما دی۔ اب 2 بوریاں دی، فوراً جناب جبریل تشریف لائے، فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اگر یوسف اپنی پاکی بولنے والے کو ایک کی بجائے دوسری بوری دے دے تو میں تو یوسف کو پیدا کرنے والا رب ہوں۔ ایتھے سبحان اللہ کہنی سے ہاتھ چوک کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا میں تو یوسف کو پیدا کرنے والا رب ہوں، جو مجھے پاک کہے، زمین و آسمان کی ساری گنتیاں اکٹھی کر کے میں اس کو اس سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ یہی نہیں، فرمایا جو مجھے پاک کہے، مجھے سبحان کہے، میں رب اس کو بھی پاک صاف فرما دیتا ہوں۔ اب یہ ورد آپ نے کرتے ہی جانا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنی مرتبہ اللہ کو پاک کہہ رہے ہیں اور اللہ آپ کو پاک کر رہا ہے، اللہ آپ کو پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی سبحان اللہ کی صداؤں کے اندر قرآن سننا ہے اور قرآن جاگ کے سننا ہے اور سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند رکھنا ہے۔ محبتوں کے ساتھ میں مائک سپرد کر رہا ہوں محترم المقام قاری محمد ربیع الحسن سے، وہ آئیں اور آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت۔